بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد جب کنکلوڈنگ پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ ڈسکشن کر کیوں رہے ہیں, ان کی انٹینشن کیا ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان پڑھ لوگ ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, بڑے بڑے ملینر بلینر ہوں, سب کے سب کی ایک ہی انٹینشن ہوتی ہے کہ جناب امیر کیسے بن جائیں, اگر امیر ہیں تو مزید پیسہ کیسے کما لیں, غریب ہیں تو غربت سے نکل کے امیری کی زندگی میں کیسے آ جائیں. امیر بننا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن امیر بننے کے بہت ہی کامن سے 8 اصول ہیں. وہ 8 اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کی زندگی میں وہ اصول موجود ہیں تو آپ آج نہیں کل نہیں تو کم از کم 1-1.5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے اندر اندر امیر ضرور بن جائیں گے. یعنی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے, فائنینشیل انکم ریسورسز آپ کی اچھی ہو جائیں گی. اب وہ 8 اصول کون سے ہیں, کون سے پرنسپلز ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آنے والے دنوں میں آپ کو ہر ایک اصول کے حوالے سے ایک میری ویڈیو یا ایک لیکچر آپ کو مل جائے گا. سب سے پہلا اصول ہے انویسٹمنٹ, کہ آپ اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں, یا مڈل کلاس ہیں تو آپ ایلیٹ کلاس میں آنا چاہتے ہیں, یا آلریڈی ایلیٹ کلاس ہیں اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے آپ ایک اور ایلیگنٹ لائف میں آ جائیں, اس سے بھی آگے آپ زندگی گزاریں, یا آپ بہت لیجنڈ لائف میں آ جائیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو مزید پیسہ ہی کمانا ہوگا. تو انویسٹمنٹ وہ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ چاہے 1 روپے کی انویسٹمنٹ کریں, چاہے 1 کروڑ یا 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کریں, لیکن انویسٹمنٹ ضرور کریں. اور کم از کم 1 مہینے میں 1 دفعہ آپ کی انویسٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اور یہ انویسٹمنٹ آپ کی ڈیپینڈنٹ انویسٹمنٹ نہ ہو, یعنی ایسی انویسٹمنٹ نہ ہو جس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو کہ اگر یہ انویسٹمنٹ مجھے پروفٹ دے گی تو میرا کل کا دن گزرے گا. ایسی انویسٹمنٹ بالکل نہیں کرنی. یہ انویسٹمنٹ بالکل اس طریقے کی انویسٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ پیسے بچائے, اپنی منتھلی اسپینڈنگ میں سے کچھ پیسے بچائے, اپنی سیلری میں سے کچھ پیسے بچائے, اور کچھ کہیں سے نہیں بھی بچایا تو میرے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو میں فروخت کر سکتا تھا, اور فروخت کرنے کے بعد جو میرے لیے بیکار چیزیں تھیں, ایکسٹرا تھیں, میرے لیے یوز لیس تھیں, لیکن وہ اپنی ایک ویلیو رکھتی تھیں, چاہے وہ گیجٹس تھے, چاہے وہ پرانے کپڑے ہی کیوں نہیں تھے. تو میں نے کہیں نہ کہیں سے ایک اماؤنٹ ارینج کر کے, یا میرے پاس 4 گاڑیاں تھیں تو 4 میں سے 2 گاڑیاں, 2 کرولا یا 2 ہونڈا سٹی جو ہے وہ میں نے سیل آؤٹ کر کے جو اس کی اماؤنٹ تھی وہ کہیں ایسی جگہ انویسٹ کر دی جو مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد آگے اس انویسٹمنٹ سے مجھے فائدہ ہی ہوگا. دوسرا اصول کیا ہے جناب؟ پروفٹ. انویسٹمنٹ کی ہے زندگی میں اگر کبھی تو پروفٹ آپ کو ضرور ملے گا, چاہے کہیں آپ کو زیادہ وقت لگ جائے گا, کہیں کم وقت لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ انویسٹمنٹ کسی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کریں یا کہیں اور کریں. خود ریسرچ کریں, محنت کریں, ڈسکشن کریں, پوچھیں, بیٹھیں, مارکیٹ سروے کریں, پھر ڈیسائیڈ کریں. لیکن آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہوگا, اور آپ اپنا نقصان کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ سب سے بہترین اپنے لیے فیصلہ کرنے والے ہیں, تو آپ پروفٹ سوچ کے ہی انویسٹ کریں گے, چاہے وہ لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو. اب جب یہ پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پروفٹ کے لیے آپ نے پلان پہلے سے ترتیب رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, یا اگر آپ بینکنگ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کسی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کر رہے ہیں یا کوئی ایسی پروڈکٹ لے رہے ہیں جس کا ایک ڈیوریشن کا تعین ہوا ہے, تو آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو پروفٹ ہونا ہے. اس کی شرح کیا ہے, اس کی پرسنٹیج کیا ہے, وہ آپ خود اپنے حساب سے رکھیں گے یا بہتر جانتے ہوں گے جہاں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی. تو جو پروفٹ ہونا ہے اس کی پلاننگ آپ کے پاس پہلے سے ہو. اگر آپ نے اس پروفٹ کی پلاننگ پہلے سے نہیں کی, یہ دوسرا اصول بتا رہا ہوں, تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جیسے ہی وہ پروفٹ کی اماؤنٹ آئے گی تو اس وقت آپ کے ذہن میں اور آپ کے ارد گرد جو اخراجات ہوں گے, نئے بجلی کے بل آئے ہوئے ہوں گے, نئے آپ کے ٹیکسز آئے ہوئے ہوں گے, جو بھی معاملہ چل رہا ہوگا, بیماری دکھی XYZ, تو وہ ساری چیزیں آپ کے اس پروفٹ کے اوپر آ جائیں گی, اور آپ اپنے اس پروفٹ کی اماؤنٹ, چاہے وہ 10 روپے کا پروفٹ ہو, چاہے وہ 10 لاکھ روپے کا پروفٹ ہو, وہ وہاں خرچ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے پہلے سے پلان ہو تاکہ جب بھی آپ کے پاس وہ پروفٹ آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے اماؤنٹ آنی ہے, اس اماؤنٹ کا 80%, 90% یا 100% میں نے اس جگہ پر دوبارہ انویسٹ کرنا ہے یا کہاں پہ لگانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ ہے تیسرا اصول کہ جناب آپ نے ایک پورا پلان ترتیب دینا ہے. یہ ہے وہ پلان. پہلا اصول انویسٹمنٹ ہو گئی, دوسری چیز پروفٹ ہو گئی کہ پروفٹ کی کیا پلاننگ کی, تیسری چیز ہو گئی ایک ایسا پلان جدھر اب آپ نے اپنے پروفٹ کو انویسٹ کیا ہے یا لگا دیا ہے, یا اس سے آپ مزید کچھ خرید چکے ہو, یا جو بھی آپ نے کیا ہے, یا آپ نے کچھ پرسنٹ 50% یوز کر لیا, 50% دوبارہ آپ اس کو رول اوور کر رہے ہو. تو اس کا ایک پورا ایسا پلان ہونا چاہیے جس کو آپ خود فالو کر سکو. یہ پلان کیا ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے, یہ پلان ہوگا ریلیونٹ ٹو بزنس. ابھی یہ بزنس نہیں ہے لیکن یہ ریلیونٹ ٹو بزنس ہے. ایسا پلان ہونا چاہیے جو آپ کو بزنس کی طرف موو کرا دے. یعنی اب آپ کا ایگزیکٹ وہ فرسٹ والے اسٹیپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ہے,
یہ جو اب آپ کا پلان ہوگا یا یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ کسی ایسی چیز میں ہوگی جو آگے چل کے آپ کو پروفٹ ایک بزنس بنا کے دے, یعنی آپ کو ایک پورا بزنس گرو کر کے دے. فار ایگزامپل میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ انویسٹمنٹ آپ نے کی کسی ایک کار کے اندر. اب جو آپ کے پاس پروفٹ آ گیا, اس کار کو سیل کر دیا, کچھ عرصے کے بعد ویلیو بڑھ گئی, اب آپ کے پاس پروفٹ آ گیا. 30 لاکھ کی گاڑی آپ نے 35 لاکھ میں سیل کر دی, 5 لاکھ کا پروفٹ آ گیا. یہ جو 5 لاکھ روپے ہیں یا یہ جو اب آپ کا پورا کیپٹل 35 لاکھ کا ہے, تو اگلا جو آپ پلان کر رہے ہیں تو وہ ایز اٹ از نہیں کریں گے, یعنی اب آپ دوبارہ گاڑی میں پیسے نہیں پھنسائیں گے, بلکہ اب آپ کا پلان ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو سلولی اینڈ گریجولی ایک کار شو روم کی طرف لے کر جائے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ جو اس کے اندر چوتھا اصول ہے کہ آپ ایک پورا شارٹ اور اسمارٹ بزنس شروع کریں گے. اسمارٹ بزنس کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پراپرٹی, مطلب آپ کو جگہ نہیں چاہیے, آپ کو اس کے اندر کوئی لوکیشن نہیں چاہیے, کرایہ نہیں ہو اس جگہ کا. تو الٹیمیٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں اسمارٹ بزنس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ورچوئل کارڈ ہو, آپ کی ایک ویب سائٹ ہو, آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو, آپ کے لوگو ڈیزائن ہوئے ہو, سوشل میڈیا پوسٹ ہوئی بھی ہو. اب دیکھیں آپ کی تقریباً 90% انویسٹمنٹ جو مختلف جگہوں پہ انجیکٹ ہوتی وہ سب بچ گئی. تو یہ آپ نے اسمارٹ اینڈ اسمال بزنس کا آغاز لے لیا. تو گاڑی کا مطلب پہلے آپ کی انویسٹمنٹ ایک گاڑی سے تھی, تو اب اگلا پلان آپ کا جو تھا پروفٹ کا کہ مجھے اس طرح کہیں پروفٹ کو انویسٹ کرنا ہے دوبارہ سے. اور نیکسٹ جو اس کا اسٹیپ ہے, جو چوتھا اصول ہے امیر بننے کا, کہ آپ نے ایک ایسا اسمارٹ اور اسمال بزنس کا پورا ایک پلان ترتیب دینا ہے جو آپ کو بزنس کی طرف مکمل طور پہ لے کے آ جائے گا. پانچواں اصول کیا ہے جی؟ کٹ اسپینڈنگ. اسپینڈز, اخراجات, اس کو آپ نے کم کرنا ہے, اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے. اب یہ اخراجات کہاں کہاں ہوں گے؟ دیکھیں یہ اخراجات آپ کے اس بزنس کو رن کرنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے انیشل پلان بنایا ہو تو اس میں 4 امپلائیز رکھنے کا آپ نے پلان کیا ہو, لیکن یہ جو 4 امپلائیز ہیں اگر آپ کے منتھلی آپ کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے سیلری پہ پڑ رہے ہیں, تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو JDs دوبارہ سے ڈسکرائب کرنی ہوں گی, ان 4 کو 2 لوگوں پر لے کر آنا ہوگا, اور ایک نئی پوسٹ کریٹ کر کے ایسے آپ کو کینڈیڈیٹ تلاش کرنے ہوں گے جو اس پوسٹ کے لیے اپلیکیبل بھی ہوں. تو اب وہ آپ کے مارکیٹ بجٹ کے اکارڈنگ بھی ہوں گے, لیکن آپ ایک اسمارٹ ورکنگ لے رہے ہوں گے ان سے. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے دوبارہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو HR کا بھی ریپرزینٹیٹیو یا اسسٹنٹ چاہیے, ایڈمن کا علیحدہ چاہیے آپ کو اسسٹنٹ, اور فائنینس کا علیحدہ چاہیے. لیکن اگر آپ کو ایک ایسا شخص, ایسا کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے جو یہ 3 لوگوں کا کام اکیلا کر سکتا ہے, یعنی وہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے, اور اب تو چیزیں سافٹ ویئر بیسڈ, یعنی اکاؤنٹس کے سافٹ ویئر بنے ہوئے, ہاتھ سے مینولی نہیں کرنا. تو آپ نے یہ جج کر لیا کہ ایک دن کے اندر 2 گھنٹے یہ اپنا اکاؤنٹنگ کے اوپر ٹائم دے دے گا, 3 گھنٹے HR کے اوپر ٹائم دے دے گا, اور پھر مزید 2 گھنٹے جو ہے وہ دے دے گا یہ ٹائم ایڈمنسٹریشن ورکنگ کے اوپر. کیونکہ اب سافٹ ویئر بیسڈ ورکنگ ہے, مزید امپلائیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور پورا جو ہے ایک انٹرپرائز سولوشن موجود ہے. وہی انویسٹمنٹ جو آپ اس کی منتھلی سیلری پہ کرتے تو آپ $5, $10, $15, $20 کی یہ پوری سافٹ ویئر کی سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں. گوگل پہ بے تحاشا سافٹ ویئر موجود ہیں. تو یہ اسمارٹ سولوشنز کہلاتے ہیں جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اس ٹائم کر رہی ہیں. تو جو انٹرپرینیورز ہیں, جو اسٹارٹ اپس والے ہیں, ان کو تو لازمی ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اور کینڈیڈیٹ آپ کو مل جاتا ہے, بہت سارے کینڈیڈیٹ آپ کو مل جاتے ہیں. 100 لوگوں کو انٹرویو کریں گے تو سب سے 10-15 ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اسپینڈنگ کو کٹ کرنا ہے. یہ آپ کا 5واں مین اصول ہو گیا. اب چھٹی چیز کیا ہے اس کے اندر؟ ٹرائی ٹیکسنگ یور سیلف. اپنے آپ کو ٹیکس کرنا شروع کر دیں. ٹیکس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ٹیکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز کریں لیکن اس چیز کا ایک ٹیکس ہے, یعنی اس چیز کا ٹیکس ہے, اس کی ایک سروس ہے, اور وہ آپ کو پے کرنی ہے گورنمنٹ کو. اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو جب ٹیکس کریں گے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ بھائی میں ہفتے میں اگر روزانہ یا ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن باہر کا کھانا کھا رہا ہوں, تو مجھے باہر کا کھانا نہیں کھانا, اب مجھے وہ مہینے میں 1 دن کھانا ہے یا مہینے میں بھی 1 دن نہیں کھانا. تو آپ اس طرح کٹ اسپینڈنگ بھی کر رہے ہیں اور ٹیکس بھی اپنے آپ کا سیو کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ
उन्हीं बिल्स को देखेंगे। चाहे आप रोजाना की शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आदत बन जाती है कि वो बिला वजह शॉपिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की ये आदत बन जाती है कि वो महंगी चीजें, महंगी प्रोडक्ट्स खरीदने के आदी हो जाते हैं। उनके जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज है। तो यहां जब आप अपने आप को टैक्स कर रहे हो, तो आप वो चीज जो स्पेंड कर रहे हो उसमें आपका टैक्स कितना जा रहा है और अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे हो एक तरफ, तो आपको एक अमाउंट सेफ होती हुई दिखाई देगी मंथली। और हो सकता है कि कम से कम भी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी के अंदर 20 से 25 हजार रुपए की अमाउंट होगी जो एक मिडिल क्लास लाइफ गुजार रहा होगा। क्योंकि जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्रोसरी अगर आपकी कम से कम भी 70-80 हजार रुपए की हो रही है, तो आप उसमें 18% वैसे ही लगा लें तो एक बड़ी अमाउंट ये बनती है। तो अब एक इंडिविजुअल बंदे की जितनी उसकी आउटिंग हो रही है, जितना उसका बाहर का खाना हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में बैठ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे बिला वजह की आप फ्यूल की कंजप्शन कर रहे हैं, यानी आप अकेले गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको पता है कि मैं अकेला शख्स जा रहा हूं और वो अकेला शख्स एक बड़े किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो ये डिसाइड कर रहा है कि जी मेरा इतना फ्यूल लग रहा है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, कोई सर्विस ले लेते हैं या आप किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो यहां पर आपकी वन डे की तो अमाउंट आपको इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी, 400-500 रुपए। लेकिन जब आप उसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे अब 12 से 15 हजार रुपए मेरे ये सेव हो गए। तो इस तरह आपने अपने आप की टैक्सिंग करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है जनाब एडिशनल एजुकेशन की तरफ, क्योंकि सिर्फ पैसा बचा लेने से, अपने अखराजात कंट्रोल कर लेने से या सरमायाकारी कर लेने से या मुनाफे का प्लान बना लेने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे। आपने अपने आप को एजुकेट करते रहना है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी एजुकेशन पे आ जाना। अब इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, कोई डिग्री नहीं लेनी। इसमें सिर्फ आपने, अगेन मैं कार शोरूम वाली एग्जांपल पे आता हूं कि कभी काम नहीं किया था, एक बस इन्वेस्टमेंट की गाड़ी में और वाकई प्रॉफिट हो गया और कार शोरूम की तरफ अब बढ़ गए हो और शोरूम लेने का प्लान कर लिया, तो शोरूम लेने के बजाय तुमने अपना एक ऑनलाइन शोरूम बना लिया, वहां पे गाड़ियों की तस्वीरें मौजूद हैं, या सोशल मीडिया पेज बना लिया, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, पार्टियां आ रही हैं जहां पे गाड़ी खड़ी है वहां पे ले जाके दिखा रहे हो, काम शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गई। तो एजुकेशन क्या है इसके अंदर? एजुकेशन यह है कि उन गाड़ियों की यूएसपी क्या है वो तुम्हें नहीं पता। नए मॉडल की गाड़ियां जो हैं वो अपने अंदर क्या फीचर ला रही हैं वो तुम्हें नहीं पता। इस बिजनेस के लिए सेल्स और मार्केटिंग कैसे होती है वो तुम्हें नहीं पता। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा बायर मौजूद है, क्योंकि कंपनीज एक साथ गाड़ियां खरीदती हैं, वो एक या दो गाड़ियां नहीं खरीदती, कम से कम 10 से 20 गाड़ियां खरीदती हैं। बड़ी कंपनीज कम से कम 100, 150, 200 गाड़ियां खरीदती हैं। करोड़ों रुपए का ये गेम होता है। तो वो ज्यादातर बैंक्स की तरफ जाती हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से काइबोर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब वो कंपनीज ज्यादा प्रेफर नहीं करनी। तो अब वो ये सोचते हैं कि हम क्यों ना अपनी इन्वेस्टमेंट से ही गाड़ी खरीद लें। तो ये वो स्टडी है जो तुम्हें एडिशनल एजुकेशन की वजह से मिलेगी, यानी तुम्हें अपनी फील्ड के बारे में मजीद एजुकेट होना होगा, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना होगा, सर्चिंग करनी होगी, मार्केट सर्वे करने होंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि बड़े कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसा आ रहा है, मुनाफा हो गया है, लक चल गई है या मेहनत काम आ गई है और स्टेप सही से फॉलो हो रहे हैं और अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ये गलती मत कर बैठना कि आती हुई चीज ज्यादा आ जाए कि भाई 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर 10 गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दूं तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा, और अल्लाह ना करे ऐसा रिस्क मत ले लेना। क्यों? क्योंकि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सेलिंग पॉइंट के ऊपर लेना है, इनकम के ऊपर नहीं लेना। ये हमेशा याद रखना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरी एक चीज इतने की बिक गई तो उसमें मुझे इतने का मुनाफा हो गया, चाहे 300 रुपए का मुनाफा हो, और तुमने उसमें ज्यादा जो है क्रेडिट डाल दिए या ज्यादा तुमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, ज्यादा चीजें लेकर रख ली। मैं इसमें रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं उन खवातीन की जो घरों से बिजनेस कर रही हैं और बड़ा कामयाब बिजनेस कर रही हैं, लेकिन ये गलतियां वो कर गई क्योंकि वो कोई बिजनेस माइंड नहीं थी, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या लगभग इसके करीब करीब अमाउंट कमा रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन अब उन्होंने अपने सारे प्रॉफिट को अपने और फैमिली मेंबर्स, इवन कुछ खवातीन ने अपना जेवर बेच के 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और ये सोचा कि अब तो सेल भी बढ़ जाएगी, और वो सेल नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सोचा अपने दिमाग से, उन्होंने ये सर्वे नहीं किया, उसकी प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस नहीं किया, ये नहीं देखा कि इतने मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं तो मेरी सेल क्यों बढ़ेगी।
یہ سوالات ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنے اس منتھلی پروفٹ کو دیکھا جو کہ ایک کم اماؤنٹ کے بزنس کے ساتھ چل رہا تھا, اور تب تک تو وہ اتنا تھا کہ ان کو 70-80 ہزار لاکھ روپے میکس کے قریب پروفٹ ہو رہا تھا. لیکن ان سے غلطیاں یہ ہو گئیں, رسک لے لیے بڑے بڑے, اور اس لالچ میں لے لیے کہ جی زیادہ پیسہ آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا بزنس میں کہ اگر آپ مطلب یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ دکان بھر دو گے تو ساری چیزیں ہی بک جائیں گی. وہ جو بھری ہوئی دکان بھی ہوتی ہے ادھر بھی ساری چیزیں بکنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں, اور ہر چیز ڈیمانڈ اور سپلائی کے کانسیپٹ پہ بکتی ہے. مارکیٹنگ اس کی کرنی پڑتی ہے, اور نہ صرف مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے بلکہ سیلز کے لیے آپ کو نئی نئی اسکیمز متعارف کرانی پڑتی ہے. تو جہاں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو وہاں پہ آپ پھنس جاتے ہو اپنی انویسٹمنٹ کر کے. تو یہ وہ رسک ہوتے ہیں, اس کی کیلکولیشن بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کا گراف یوں جا رہا ہوگا, آپ کہو گے جو 8 اصول ہیں امیر بننے کے, ان میں سے 7 اصول تو میرے بالکل سیٹ چل رہے ہیں, 8ویں کے اوپر آ کے میں ایسی ڈس کھا گیا یا اتنی بڑی چوٹ کھا گیا کہ میں ایک دم آ کے 0 پہ آ گیا. اور یہی ہوتا ہے, ایون لوگوں پہ ادھار چڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی, رسک کی کیلکولیشن ہمیشہ رکھنی ہے, اور اپنی کیلکولیشن سے زیادہ رسک کبھی بھی نہیں لینا. تو یہ وہ 8 پوائنٹس ہیں, ان میں سے کچھ پوائنٹس پر نیکسٹ ویڈیو میں ہم تفصیلی بات کریں گے, جو سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ کہ انویسٹمنٹ کیسے ملے گی. کیونکہ یقینی طور پہ اگر آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے, اس میں مجھے میری باتوں کو سنا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ بھائی پیسے ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ. تو وہ پورا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں.